اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے میرے بھائی، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا ہے۔ کیا چل رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا ہے، جو صحیح ہے اس پر قائم رہنا ہے، افواہوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم اٹھا لے۔ تو تحقیق کرو میرے بھائی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیک ویڈیو آیا فٹافٹ آپ نے شیئر کر دیا، اسٹیٹس لگا دیا، بانٹ دیا۔ آپ نے تحقیق کی وہ ویڈیو صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا، تصویر صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ کتنے دنگے اور فساد ہو گئے اسی فیک نیوز کے چکر میں۔ تحقیق کرو، مسلمان تحقیق کرتا ہے، مسلمان افواہوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیو اپنے علماء سے اپنا رابطہ جوڑو، یہ علماء حق ہی آپ کی رہنمائی کریں گے، انٹرنیٹ علماء کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور آج بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے سامنے جب دین کا کوئی مسئلہ آئے آپ علماء سے فتویٰ پوچھو۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کو مسائل کا جواب دیتے ہوئے ملیں گے، حقیقت کیا ہے وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہے، انہوں نے پراپر چینل سے علم حاصل نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، لیکن صاحب انہوں نے بینر لگا کے رکھا ہے بھئی مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ امام مالک جیسی ہستیاں 40 سوال ہو تو 39 مرتبہ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، اور آج کے دور کے چند کتابیں پڑھ کے اور تھوڑا سا مطالعہ کر کے کہتے ہیں آؤ آسک می، مجھ سے پوچھو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے۔ فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے علماء بھی سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں، سنکوچ کرتے ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم نہیں اور وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، ہمیں علماء سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط رکھنا ہے۔